السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے سپارے کا 5واں رکوع، آیت نمبر 137 سے 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، لہٰذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ جی، یہ مضمون قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آیا ہے، اور ایسی آیات میں لوگوں کو عام دعوت دی گئی ہے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جن لوگوں نے انبیاء کو اور اللہ تعالیٰ کے آیات کو جٹلایا تھا ان کا کیا انجام ہوا تھا، اور اس انجام کی تفصیل بھی قرآن میں متعدد مقامات پر دی گئی ہے۔ مثلا قوم عاد کا کیا حشر ہوا، قوم سمود کا کیا، اور قوم نوح، اصحاب مدین، اصحاب الحجر، قوم سبا وغیرہ وغیرہ کا کیا حشر ہوا۔ اسی طرح بعض اشخاص کا بھی ذکر آتا ہے، مثلا فرعون اور آل فرعون کا کیا انجام ہوا۔ اس مضمون کو شرعی اصطلاح میں تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں یا قوموں پر انبیاء اور آیات الہی کو جٹلانے کی وجہ سے عذاب آیا تھا اس سے عبرت حاصل کرنا۔ ایسے سب واقعات سے اللہ تعالیٰ کی جو عادت جاریہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے جو اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، اور یہ اللہ کی ایسی سنت ہے جو پوری ہو کے رہتی ہے۔ یقین نہ آئے تو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، لہٰذا تمہیں بھی اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہیں اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہیں اور نصیحت بھی۔ جی، یعنی ایسے واقعات عام لوگوں کے لیے محض ایک تاریخی بیان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ یہی کہنے پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ مختلف تہذیبیں بنتی اور مٹتی آئی ہیں۔ ایک یونانی تہذیب تھی، ایک رومی تہذیب تھی، ایک ہندی تہذیب تھی، ایک مصری تہذیب تھی، ایک بابلی تھی، اور ہر تہذیب کی عمر طبعی تقریباً 1000 سال ہوتی ہے۔ جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ تہذیب مٹ جاتی ہے، تو اس کی جگہ کوئی نئی تہذیب لے لیتی ہے جس کا دنیا بھر میں بول بالا ہو جاتا ہے۔ اس تاریخی بیان میں ایک بڑا مغالطہ یہ ہے کہ ہر تہذیب کی عمر 1000 سال یا تقریباً 1000 سال نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بہت کم بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بہت زیادہ بھی۔ پھر وہ یہ سوچنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتے کہ یہ تہذیبیں بن کیسے جاتی ہیں اور بگڑتی کیوں کر ہیں۔ قرآن نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ کوئی قوم اس دنیا میں ایسی نہیں جہاں اللہ کا پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو۔ پھر جب تک کوئی قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتی ہے تو یہ اس کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، اور جب یہی قوم عیش و عشرت اور فحاشی اور بے حیائی اور معصیت کے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے جس کا نام ان کی زبان میں تہذیب ہوتا ہے، تو اس پر بتدریج زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ گناہوں میں بہت زیادہ ڈوب جائے تو ناگہانی قسم کا عذاب انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ جب بھی کسی قوم کے عروج اور زوال پر نظر ڈالتے ہیں تو اسی نظریہ کے مطابق ڈالتے ہیں، اور ایسے واقعات سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں اور ہدایت بھی۔ اس مقام پر یہ مضمون اس مناسبت سے آیا ہے کہ جو مشرکین مکہ اور یہود اور ان کے حلیف اور منافقین جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور مسلمانوں سے محاذ آرائی کر رکھی ہے، ان سب کا یہی انجام ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں جنت فردوس عطا فرمائے، آمین۔